پاکستانی نوجوانوں نے تعلیم، صحت، آگاہی اور سماجی خدمت میں ڈیانا ایوارڈ حاصل کر کے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ اسلام آباد کی 18 سالہ اقرا بسمہ کو دماغی صحت کے لیے کام کرنے پر ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، جبکہ گجرانوالہ کی 20 سالہ رمنا سعید کو جنسی ہراسانی کے تدارک کے لیے کام کرنے پر یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ لاہور کی 22 سالہ فریال اشفاق نے پاکستان میں صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف جدوجہد کرنے پر ڈیانا ایوارڈ اپنے نام کیا۔ اس وقت یہ تینوں باہمت خواتین، یہ خوبصورت نام اقرا، رمنا اور فریال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ان کی کامیابی پر بات کریں گے، ان کے سفر پر بات کریں گے، کس طرح سے ممکن ہوا یہ سفر اور کس طرح سے ان لوگوں نے یہ ایوارڈ حاصل کیا۔ تو اقرا، رمنا اور فریال، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر۔ ٹھیک، اچھا فریال بھی آپ کے ساتھ موجود ہے۔ رمنا، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، یہ کس طرح سے ممکن ہوا اور اس سے پہلے یہ بتائیں کہ ابھی محسوس آپ کیسا کری ہیں اتنی بڑی اچیومنٹ پہ؟ آئی ایم ویری گریٹفل اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اتنی ینگ ایج میں پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کرنے کا۔ So it all started when I was a kid, so I was very interested in extracurricular activities اور I wanted to do something different، اور میں چاہتی تھی کہ مجھے دنیا ڈفرینٹ طریقے سے جانے اور میں اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کروں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کوسچن کرنا سٹارٹ کرتی تھی میں، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ معاشرے میں ہمارے، آپ کو پتہ ہے، مسائل بہت ہیں خواتین کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے، بچوں سے ڈفرینٹ سیگمنٹس کے اندر۔ تو میرے دل کے قریب جو ٹاپک اس ٹائم پہ کچھ واقعات کی وجہ سے میں نے کچھ ڈاکیومنٹریز دیکھی جو آنر کلنگ کے حوالے سے تھی، تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی ریئلائزڈ کہ یہ جو چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں کیوں ہو رہی ہیں، یا خواتین کو ہی کیوں سفر کرنا پڑتا ہے، ان کو ہی کیوں اپنی جان کا نذرانہ خاندان کی عزت کی وجہ سے دینا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں نے مجھے موٹیویٹ کیا۔ میں نے اپنی اماں سے کوسچن کرنے اسٹارٹ کیے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ میں جب 2016 میں بچی تھی تو پھر میں نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز نیشنل لیول سے اسٹارٹ کی، NGOs، ان کے ساتھ کام کرنا، ایکسپیرینس لینا اسٹارٹ کیا، اینڈ دین پھر میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا بھی حصہ بنی جس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا۔ سو دیٹ از ہاؤ اٹ بگین۔ ٹھیک ہے فریال، آپ مجھے بتائیں، اور ہمیں اسی دوران اقرا بھی جوائن کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے فریال، آپ کی طرف آتی ہوں، بہت مبارک ہو، پلیز اس ایوارڈ کے بارے میں بتائے گا مجھے۔ تھینک یو سو مچ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ آج مجھے اپرچونیٹی ملی ہے پاکستان سے بات کرنے کے لیے اپنے کام کے بارے میں۔ تو میں نے بھی تھوڑا جو کام ہے 2017 میں اسٹارٹ کیا تھا جب میں اسکول میں تھی، اور اگین میں نے یہ سوسائٹی سے دیکھا تھا کہ جو وٹنس کر رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں کیوں ویمن ہی ہیں جو سفر کرتی ہیں، کیوں جینڈر مائنورٹیز کے اوپر ساری انجسٹسز ہوتی ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے، کوئی چھوٹی سی بات ہو کہ آپ کو پبلک میں سیف فیل کرنا چاہیے، آپ کو جو پہن سکتے ہو آپ پہننا چاہیے، اور آپ کو اس سے کوئی اس طرح سے ڈسکمفرٹ نہیں فیل کروائے۔ اور ہر کوئی اتنا پریولیج نہیں ہوتا جیسے شاید میں ہوں یا کوئی اور ہے، کہ آپ گھر میں اور اپنے اسکول میں آپ کو یہ سیفٹی فیل کی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دنیا میں اسٹیپ آؤٹ کرتے ہو تو وہ ہر کسی کے پاس یہ موقع نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ جو آپ کا پریولیج ہے آپ اسے یوز کرو، اور آپ ان کے لیے اپنی آواز اٹھاؤ جن کے پاس یہ سب نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہم سے پہلے جو خواتین آئی ہیں انہوں نے آواز اٹھائی تھی، اس لیے آج میں یہاں شاید بیٹھی ہوں، اس لیے میں آج ووٹ کر سکتی ہوں، اس لیے میں آج یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتی ہوں، رائٹ؟ تو اسی طرح آئی وانٹ کہ ہم بھی اسی طرح آگے آنے والی نسلوں کے لیے وہ آواز بنے کہ وہ کر سکیں جو شاید آج ہم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں نے اپنا آرگنائزیشن دی مرر بنایا ہے۔ فریال، آپ بہت درست بات کریے۔ اقرا نے بھی ہمیں جوائن کر لیے، تو اقرا آپ کو گڈ مارننگ ہم کہتے ہیں، آپ نے ہمیں تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا ہے۔ آپ اپنے کام کی نوعیت کے حوالے سے بتائے گا، یہ جو آپ کو ایوارڈ ملا ہے دماغی صحت کے لیے آپ نے کام کیا، تو میں چاہوں گی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ جانے کہ آپ کا کام بیسیکلی تھا کیا۔ بیسیکلی میرا جو کمیونٹی سروس پروجیکٹ تھا، دس واز اباؤٹ ٹاک بیسیکلی ایک لسنر سوسائٹی ہے جو کہ کووڈ کے دوران جس کو میں نے انیشیٹ کیا تھا،
بیسیکلی میں نے لائف کی ایک رول کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اینڈ دیٹ رول از دا آرٹ آف گیونگ. گیو وٹ یو ہیو, یہ میری لائف کا موٹو ہے, دیٹ گیو وٹ یو ہیو. اینڈ گیونگ از ناٹ آلویز اباؤٹ کہ آپ کچھ ڈونیٹ کر رہے ہو یا آپ کسی کو کوئی بہت بڑی چیز دے رہے ہو. سم ٹائمز یو کین گیو یور ایکٹیو لسننگ, سم ٹائمز یو کین گیو یور ویلیویبل ٹائم ایز ویل. تو اس ٹائم میں نے سوچا کہ میں کس چیز کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں. تو میں نے اپنے ٹائم کے ساتھ, اپنے نالج کے ساتھ اور اپنی اسکلس کے ساتھ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کیا. اپنی ایکٹیو لسننگ لوگوں کو پرووائڈ کی, مینٹل ہیلتھ سپورٹ پرووائڈ کی, اور وہ ٹریننگ آگے میں نے لوگوں کو دی اور ان لوگوں نے فردر جا کے لوگوں کو سنا. اس کے علاوہ 500 سے زائد لوگوں کو میں نے ڈفرینٹ سافٹ اسکلس کے حوالے سے ٹرین کیا ہے. 200+ لوگوں کو پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے ٹرین کیا ہے. اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ, جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل بھی شامل ہیں, ان کے ساتھ میں نے کولیبوریٹ کر کے SDGs کے اوپر اور یوتھ امپاورمنٹ کے اوپر کام. اچھا, یہ جو آپ نے سسٹینیبل گولز ڈیولپمنٹ کی بھی بات کر دی, آپ نے سافٹ اسکلس کی بھی بات کر دی, اٹس امیزنگ. اچھا, یہ میرا تینوں سے سوال ہے اور اس کا میں چاہوں گا اقرا آپ سے شروع کریں ہم, اور پھر رمنا اور فریال آپ بھی اس کا جواب دیجیے گا. اوارڈ ملنا از این اچیومنٹ, آپ کو مارک کر لیا جاتا ہے کہ یو آر دا اسپیشل ون. اس کے بعد کیا آپ کے پلانس کیا ہے, اسٹارٹنگ فرام اقرا؟ رائٹ, سو بیسیکلی میرے خیال میں یہ اوارڈ اٹ سیلف ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اور ایک موٹیویشن ہے, دیٹ ناؤ آئی ہیو ٹو ٹیک دا لیگیسی آف پرنسس ڈیانا. سو فردر بہت سارے پلانس ہیں. اگر مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کی جائے تو میرا پلان ہے کہ پاکستان کی فرسٹ مینٹل ہیلتھ پوڈ کاسٹ لانچ کی جائے, جس سے لوگوں کو پوڈ کاسٹ کے ذریعے مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس دی جائے. اس لسنر سوسائٹی کی ہم ایک پراپر ایپلیکیشن ڈیولپ کریں, تاکہ جو لوگ اب کیونکہ ہمیں واٹس ایپ سے یا ڈفرینٹ سوشل میڈیا سے اپروچ کرتے ہیں, وہ یا تو ہمیں کسی ایپ کے تھرو یا کسی ویب سائٹ کے تھرو ہمیں ریچ آؤٹ کریں, اور نہ صرف پاکستان سے بلکہ ڈفرینٹ کنٹریز سے. بیکاز آئی فیل دیٹ ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی انٹولڈ اسٹوریز ہیں جو کہ کسی کو نہیں بتاتے, تو ہم نے ان اسٹوریز کو سننا ہے. اس کے علاوہ یوتھ امپاورمنٹ کے حوالے سے میرے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ انیشیٹ کرنا چاہتی ہوں, اینڈ آئی ایم شیور کہ اس کے اندر یوتھ ہمارا ضرور ساتھ دے گی, اور یوتھ ہی اس کے اندر ایک میجر رول پلے کرے گی. بالکل. اور اقرا, وہ جو آپ نے بات کی نا لسنر کی, بڑا ضروری ہے ایک اچھا لسنر ہونا, آپ کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے. رمنا, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں, آگے مزید کیا کیا کرنا ہے؟ Future plans, first of all, as said by Iqra, we have to take the legacy of Lady Diana, because we are among very few candidates جن کو یہ پاکستان سے ایوارڈ ملا ہے. So I want to create more awareness about it, تاکہ بہت سے یوتھ ایسے ہیں جو کہ اپنی پرسنل کیپیسٹیز کے اندر امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں اپنی کمیونٹیز کے اندر, لوکل کمیونٹیز کے اندر. سو دے شوڈ بی امپاورڈ, اور ان کی بھی ایفرٹس کو اس طرح سے اکنالج کیا جائے گلوبلی بھی, اور پاکستان میں بھی اس کو اکنالج کیا جائے, تاکہ وہ اس کو آگے مزید موٹیویشن ملتی ہے. جس طرح کہ آج ہم یہاں پہ موجود ہیں, سو وی آر ویری ہیپی کہ ہمیں ایڈریس کرنے کا موقع ملا ہے یوتھ سے. اس طرح سے ہم اپنی جرنیز شیئر کر رہے ہیں, وچ واز ویری اسٹرگلنگ. ہم نے جو بھی اسٹرگل کی ہے, جتنی بھی دیر ہو گئی ہے ہمیں اپنے کمیونٹیز میں کام کرتے ہوئے. اینڈ سیکنڈلی, جو میرا ایک ڈیانا ایوارڈ جو مجھے ملا ہے, دیٹ واز بیکاز آف کریٹنگ سیف اسپیسز. سو آئی وانٹ کہ ایسی سیف اسپیسز کریٹ کی جائیں جہاں پر مارجنلائزڈ کمیونٹیز اور انہرڈ کمیونٹیز, جن کے لیے ایک ایسی سیف اسپیس ہو جہاں پر وہ جینڈر بیسڈ وائلنس ہو, چاہے وہ ڈومیسٹک ابیوز ہو, سیکچول ہراسمنٹ ہو, اس طرح کے جو سینسٹیو ٹاپکس ہیں ان کو وہاں پر ایڈریس کیا جائے, ان کو وہاں پر سنا جائے. دے شوڈ بی فیل کہ ان کو سنا جا رہا ہے, ان کے مسئلے کو حل کیا جا رہا ہے. بیکاز ہم لوگ کے نیشن میں ایک جو بڑا گیپ ہے وہ ایکٹیو لسننگ کا ہے. اس طرح سے جب اسٹوریز کو سنا نہیں جاتا, سو اٹ فردر لیڈ ٹو مینی ادر ایشوز ایز ویل. مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ڈیولپ ہو جاتے ہیں, اینڈ اٹ مطلب ہم نے دیکھا ہے ینگسٹرز میں جو سوسائڈل ریٹ ہے وہ بہت زیادہ آفٹر دا پینڈیمک انکریز ہوا ہے. سو آئی وانٹ کہ یوتھ کو مزید امپاور کیا جائے, ان کی ایفرٹس کو اسی طرح پاکستان بھی ایکنالج کرے جس طرح گلوبلی ان کو ایکنالج جو ہے کیا وہ جا رہا مینٹل ہے. ہیلتھ پہ پوڈ کاسٹنگ کرنا چاہتی ہیں, رمنا آپ یوتھ ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہتی ہیں, اور فریال آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟
اچھا، تو فرسٹ آف آل ڈیانا ایوارڈ میں سمجھتی ہوں ایک ویسل ہے، اور ہم وہ ہیں جو صرف ہمیں نہیں، میں، رمنا اور اقرا، بٹ ایوری بڈی ایلس جنہیں ایوارڈ ملا ہے، ہم اپنے آگے اس کو کیری کریں گے اور لوگوں کو انسپائر کریں گے، ہمارے فرینڈس، فیملی، آل دا پیپل جو ہمارے کام میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اور ڈیانا، پرنسس ڈیانا بھی یہی بلیو کرتی تھیں کہ جو یوتھ ہے، جو چھوٹے لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں میں پاور ہے ٹو چینج ٹمورو. اور دا مرر یہ کیسے کرنا چاہے گا، ہمیں ایک کمیونٹی سینٹر بنانا ہے پاکستان کے اندر، جس کا نام ہم بہنوں کی بیٹھک رکھنا چاہتے ہیں، جہاں پر جو جینڈر گیپ ہے ایجوکیشن میں، اسکلز میں، اس کو ہم برج کریں، اور اس جگہ پر ہم وہ ساری اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں جو اکثر لڑکیوں کو نہیں ملتی صرف ان کے جینڈر کی وجہ سے. اور ہم اس سے اگلا یہ انشور کر سکتے ہیں کہ جو آنے والی جنریشنز ہیں ان میں بھی ایک ایکویٹیبل جینڈر بیلنس ہو، کہ ہمارے بعد بھی جو لڑکیاں آتی ہیں انہیں کسی بھی وجہ سے پیچھے نہیں رکھا جائے. صحیح، ٹھیک ہے. تو اقرا، رمنا اور فریال، یہ تینوں خواتین ہمارے ساتھ موجود تھیں اور گفتگو بھی کر رہی تھیں. بے حد شکریہ آپ تینوں کا. اگین فیصل، وہی بات جو ان تینوں کی مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی، وہ یہ کہ آپ کو ایک اچھا لسنر ہونا بڑا ضروری ہے. جب تک آپ ایک اچھے لسنر نہیں ہوں گے، آپ یقین کریں آپ مجھے لگتا کسی کا مسئلہ مدد حل نہیں کر سکتے آپ جب آپ بس اپنی ہی سناتی رہیں گے. ایک بار پھر نیا دن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم سب کو معلوم ہے کہ ملک معاشی مشکلات سے دوچار ہے. ایسے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا ہے ٹویٹ، اور ان کا کہنا ہے کہ پہلے دن سے غریب ترین طبقے کو مشکل معاشی حالات کے اثر سے بچانا ہماری اولین ترجیح رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ماہانہ 100 یونٹس تک استعمال کرنے والے خاندانوں کے لیے بجلی کی مفت فراہمی کا اعلان نہایت خوش آئند ہے. معاشی حالات بہتر ہوتے ساتھ ہی ہم آپ کو مزید سہولیات فراہم کریں گے انشاءاللہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا ہے ٹویٹ، جس میں ان کا کہنا ہے کہ پہلے دن سے غریب طبقے کو مشکل معاشی حالات کے اثر سے بچانا ہماری رہی ہے اولین ترجیح. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ماہانہ 100 یونٹس تک استعمال کرنے والے خاندانوں کے لیے بجلی کا مفت فراہمی کا اعلان نہایت خوش آئند ہے. آگے بڑھتے ہیں. خیبر پختونخوا کی بے سہارا خواتین کو بااختیار اور مستحکم بنانے کے لیے پشاور کے نوجوانوں نے بیڑا اٹھا لیا. وہ کیسے، دیکھیے شہاب الرحمان کی رپورٹ میں. یتیم بچیاں ہوں یا بیوہ خواتین اب گھر بیٹھ کر آسانی سے کاروبار کر سکیں گی. پشاور کے نوجوان آئی ٹی ایکسپرٹ نے بنا لی آن لائن شاپنگ ویب سائٹ، جس پر ہنرمند خواتین اپنی دستکاریاں ویب سائٹ پر فروخت کر سکیں گی. ان کو فائدہ ہے کہ وہ گھر کے چار دیواری پہ بیٹھ کے اپنا وہ کام کرتے ہیں، وہ باہر نہیں نکلتے. جو باہر کے ان کو مسئلے ہوتے یا ان کے پاس جو انٹرنیٹ کا اسکل نہیں ہوتا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے یہ سارا پلیٹ فارم ہم پرووائڈ کیے، وہ سارا کام گھر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. بے سہارا خواتین گھر کی دہلیز پار کیے بغیر کاروبار کی سہولت ملنے پر ہیں خوش. گلوز آتے ہیں، بیبی فراکس آتی ہیں، اور ہم خود سے بھی بناتے ہیں. ہم پہلے ہمارے گاؤں میں بہت کم سیل ہوتی تھی، ہمیں ایک ایک گھر جا کے یہ چیزیں بیچنا پڑتا تھا، جو کہ بہت ہی مشکل تھا. ویب سائٹ سے 18 خواتین مستفید ہو رہی ہیں. 6 مہینوں کے دوران 1000 سے زائد اشیاء فروخت ہو چکی ہے. کیمرمین ذکاء اللہ کے ساتھ شہاب الرحمان، سما، پشاور. تو اس سب کے روح رواں کاشف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف، السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. بڑا زبردست کام کر رہے ہیں آپ نے، پرابلم سالو جو ہے وہ کیا ہے ان خواتین کا. کس طریقے سے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا، ذرا یہ بتائیے. جی السلام علیکم. جی یہ آئیڈیا تقریباً 2017 میں نے پشاور سے آئی ٹی گریجویٹ میں ہو گیا. اس ٹائم پہ میرا ایک ٹیچر تھا جو کہ اس کا ایک بچہ ہوا تھا. میں اس کے لیے کچھ یونیک سا گفٹ کرنا چاہ رہا تھا. اس ٹائم پہ میں سوات گیا ہوا تھا اور میں امی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. میرے امی نے اس خاتون کی ذکر کی کہ ایسے لوگ موجود ہیں یہاں پہ یہ کروشے کی چیزیں بناتی. تو میرے امی نے آئیڈیا دیا کہ آپ یہ کروشے کی کوئی پروڈکٹس بنا دیں. میں نے اپنے جو اپنا تھرڈ ٹیچر، ان کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا ایک بیبی فراک بنایا. وہ فراک بنانے کے بعد میں نے وہ جو خواتین تھی، میں نے ان کو کچھ چند پیسے دی. وہ بہت خوش ہو گئی. اس نے مجھے یہی بولا کہ یہ جو آپ نے پیمنٹ دیا، یہ اس سے 3 گنا کم پیمنٹ ہمیں مل رہا ہے مارکیٹ میں. جب میں نے اپنے وہ جو کروشے کا گفٹ اور میں نے اپنے ٹیچر کو گفٹ کی،
سو ان کی وائف وہ بہت خوش ہو گئے. سو اس ٹائم پہ مجھے ریئلائز ہو گیا کہ یہ پروڈکٹ صرف لوکل مارکیٹ میں ہے اور یہ جو شہری کے لوگ ہیں وہاں پہ ان کو آسانی سے ایکسیس نہیں ہے. سو وہاں سے میں نے اس آئیڈیا کو پک کیا اور اس کے اوپر میں نے پھر کام شروع کیا. کاشف بہت زبردست آپ نے یہ کام کیا ہے اور یقیناً یہ جو چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ہوتے ہیں نا یہ بہت بڑے بڑے پلانس اور پروجیکٹس بن جاتے ہیں. اب تک کتنی خواتین آپ کے ساتھ اس کام میں جڑ چکی ہیں کاشف یہ بتائیے؟ ہمارے ساتھ کرنٹلی 4 میجر جو سٹیز ہیں ان سے ہم خواتین کو ڈھونڈ رہے, لیکن ہمیں مشکلات زیادہ تر پیش آ رہے کیونکہ یہ جو گھر کی خواتین ہوتی ہے ان کے ساتھ ایکسیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہم نے مانسیرا سے, سوات سے, چارسدہ اینڈ پشاور سے ایسے 18 خواتین کو فل ٹائم ہم نے ان کے ساتھ امپلائی کیا ہوا ہے اپنے ساتھ, اور ان سے ہم کچھ بھی پیمنٹ نہیں لے رہے. ان کا جتنے بھی خرچہ آتا ہے وہ سارا ہم پرووائڈ کرتے اور وہ اپنے ہاتھوں سے وہ چیز بناتے. ان کے جو کلر تھیوری پہ ہے ان کو ہم ٹرین بھی ساتھ میں کرتے. اچھا, جو کہ ان کا کلر تھیوری ہے وہ بھی ایک اچھی سی کوالٹی پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے تو اس کو پھر ہم مارکیٹ پہ بیچ سکتے ہیں. بہت زبردست. یہ تو آپ نے اچھا کاشف دیکھیں ہمارے ملک میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ یہ جو دستکاریاں ہیں سندھ سے لے کے پختونخوا اوپر تک, گلگت تک, پنجاب میں چاہے بلوچستان میں, جو ان کا جو ہوتا ہے نا جو ویلیو ورتھ وہ بنانے والی کو اصل میں نہیں ملتی ہے. میں چاہوں گا تھوڑا سا دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ کتنی اس کی ان خواتین کو پیسہ ملنا چاہیے تھا, یہ جو بنا رہی تھیں ان کو کتنا نہیں ملتا تھا اور اب کتنا ملنے لگا ہے. نارملی ان کا جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ جو گلوز کی میں بات کروں یا فل سوٹ کی بات کروں یا فراک یا پونچو کی بے شمار پروڈکٹس ہے. سو پہلے اگر ایک گلو کے ان کو ملتے تھے 200 روپیز تو ان کو ہم نے ڈبل کیا 400 روپیز. جو ہمارے ساتھ تھا فل فراک تو ان کو میکزیمم یہ لوگ دیتے تھے 700 سے لے کر 800 تک. میں نے اس کو ڈبل کیا, میں 1700-1800 روپے دے رہا ہوں اور اس کو جب میں سیل کروں تو ان کا پروفٹ میں بھی ان کو میں میجر حصہ جو ہے وہ ان خواتین کو میں دے رہا ہوں کیونکہ ان کی دعائیں ہمیں لگتی ہے اور ہمارا ویب سائٹ شکر الحمدللہ دن بہ دن آگے جا رہا ہے اور پاکستان کے انشاءاللہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم انشاءاللہ بہت جلد بن جائے گا. اچھا, اور کاشف اس سے آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں پہنچتا یا آپ خود وہ بینیفٹ نہیں لیتے؟ نہیں, ہمارے ویب سائٹ جو ہے کیونکہ ہمارا ڈیجیٹل ویب سائٹ ہے, ہم نے سرور لیا ہوا ہے, ہمارے جو اپنے خرچے ہوتے ہیں, ہم نے اپنے بزنس کو اس طریقے سے بنایا ہوا ہے جو یہ اسپیسیفک کیٹیگری کروشی کی ان سے ہم کوئی بھی ارننگ نہیں لیتے. لیکن جو اور کیٹیگریز ہے سو ان سے پھر ہم پیسے کماتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا بزنس یا کہہ لیں اپنے ایک چھوٹا سا اسٹارٹ اپ کہہ لیں تو ان کے لیے بھی تھوڑا سا وہ فنڈ چاہیے ہوتا ہے. سو ہم اپنے جو ہمارے کیٹیگریز ہے ان سے پیسے کما کے ہم اپنے اسٹارٹ اپ کے اوپر لگاتے ہیں اور جو ہمارے پروڈکٹس ہے کروشے کی ان سے ہم کوئی بھی ارننگ وغیرہ نہیں لیتے. وہ ٹوٹلی ان خواتین کے جو بجٹ میں وہ ڈائریکٹ ہم وہاں پہ بیچ دیتے ہیں. کاشف آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا وہ خواتین جن کو آپ نے امپاور کیا ہے اب ان کا کیا کہنا ہے, کتنی سیٹسفائیڈ, کتنی خوش ہیں وہ؟ وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہے اور وہ مجھ سے بار بار یہ چیز میں نے ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ ان پروڈکٹس کو میں پاکستان نہیں پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اس کو پروموٹ کروں گا. سو ان کے ساتھ میں نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ بہت جلدی ایک یورپ کا ایک کنٹری ہے جس میں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اس کی طرف ہم جا رہے. سو اگر وہاں پہ ہم چلے گئے اور وہاں پہ ہمارا بزنس شروع ہو گیا سو میرے خیال میں جتنے پیسے اب یہ کما رہے سو وہ 3 ٹائمز زیادہ ہو جائیں کیونکہ وہاں پہ ہم جو اس کو سیل کریں گے وہ ڈالرز پہ سیل کریں گے. سو انشاءاللہ ہمارا وہی پلان ہے. اگر وہاں پہ ہم پہنچ گئے سو یہ جو ابھی 18 ہے سو میرے خیال میں یہ بہت جلد ڈبل ٹرپل یہ نمبرز ہو جائے گا. ایک اچھا ایک ہمارے پاکستان کے جو لوکل پروڈکٹس ہیں وہ بھی وہ جلدی پروموٹ ہو جائیں گے اینڈ پاکستان بھی پروموٹ ہو جائے گا. کاشف بہت شکریہ. اس علاقے کے کلچر, اس کی ثقافت نظر رکھتے ہوئے اور اس ثقافت اور اس ٹبو سے ان خواتین کو جو مسائل تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے آپ نے امپاور کیا ہے, ہیٹس آف. اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں کئی جس کو کہا جاتا ہے انمول رتن ہیں کہ جو ہمارے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں.
دریائے سندھ پورے راستہ جو ہے اس کا، یعنی کہ جو اوپر لداخ بارڈر سے ہوتا ہوا اور یہاں بحیرہ عرب تک آتا ہے، پہلی بار کسی نے یہ پورا جو ہے ایک ڈنکی بوٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ سفر کیا ہے، اور یہ سفر جو ہے یہ شروع ہوا، ختم ہو گیا ہے ایڈونچر ٹریول فلم ساز وجاہت ملک ان کی قیادت میں ٹیم نے پورے سندھو دریا کے 3180 کلومیٹر میں سے 2300 کلومیٹر رافٹنگ کی ہے۔ اب اس رافٹنگ کا مقصد کیا تھا، اس سے کیا کچھ فائنڈنگز نکل پائی ہیں، ہمارے ساتھ ٹیم لیڈ جو ہیں موجود ہیں وجاہت ملک، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ وجاہت بھائی السلام علیکم، بہت شکریہ نیا دن سے گفتگو کرنے کے لیے، اور کیا ہی زبردست آپ نے یہ کام کیا۔ اس سے پہلے کتاب لکھی ہے ایک پوری سندھو دریا کے نام سے، شیر دریا، علی رضا عابدی کی جانب سے پوری لکھی گئی ہے، اور میں یہ سوچتا ہی تھا کہ کوئی جو ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے وجاہت صاحب؟ وجاہت صاحب کین یو ہیئر می؟ ہم جب تک اس ایشو کو سالو کرتے ہیں تو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس سے پہلے کتاب ضرور لکھی تھی مشہور براڈ کاسٹر علی رضا عابدی صاحب نے شیر دریا کے نام سے، جس میں پورا احاطہ کیا گیا تھا بارڈر، یعنی کہ جو ہمارا انڈیا پاکستان کا بارڈر لداخ لگتا ہے وہاں سے جو یہ سندھ دریا نکلتا ہے، اور اس کے بعد پورے گلگت بلتستان اور پھر پنجاب سے ہوتا ہوا، اور جب یہ یہاں سندھ آتا ہے اور بحیرہ عرب میں جب یہ گرتا ہے تو آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پورا سفر کیا گیا ہے۔ اب اس سفر کے پیچھے مقصد کیا تھا، کیا کیا فائنڈنگز نکل پائے ہیں؟ وجاہت ملک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وجاہت بھائی السلام علیکم، اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آواز آ رہی ہے، وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ وجاہت بھائی۔ میں دیکھنے والوں کو بتا رہا تھا کہ اس پورے سفر پہ کتاب تو تھی، لیکن میں سوچتا تھا کہ کاش کوئی ایسا بندہ ہو جو اس پہ کرے، اور وہ آپ نے کر لیا پورا سفر۔ تو بتائیں سب سے پہلے تو یہ سفر پورا رہا کیسے، کیوں آپ نے کیا یہ سفر؟ تو کافی لمبا بھی تھا اور اس کے اندر بہت انٹرسٹنگ سٹوریز بھی ہوئی، انسیڈنٹس بھی ہوئے، مطلب میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، کیونکہ 45 دن ہم دریا کے اوپر تھے، اور ہم نے یہ سفر کیوں شروع کیا؟ ایک تو ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ کبھی کسی نے ایل او سی سے لے کے نارتھ سے کراچی تک یا ساؤتھ تک انڈس کو رافٹ نہیں کیا تھا، ٹریورس نہیں کیا تھا، تو دا چیلنج واز دیئر۔ اینڈ دین ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ دیکھیں کہ دریائے سندھ کے اوپر ہو کیا رہا ہے، اس کی صحت کیسی ہے، کیا وہ پلوٹ ہو رہا ہے، کیا وہاں پہ جو ڈیمز بن رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے، اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں، جو ماہی گیر رہتے ہیں، تو ہم اس کو ہر طریقے سے، ہر سائنٹیفک اینگل سے، ہر کلچرل، ہسٹوریکل اینڈ ہر پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو شہزاد بھائی کیا فائنڈنگز تھی آپ کی، وجاہت بھائی کیا فائنڈنگز تھی آپ کی، اگر آپ مجھے بتائیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا جو پرائمری ایک موٹیو تھا وہ تھا اس دریا کی ہیلتھ کو، بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے اس ٹرمینالوجی کو، دریا کی ہیلتھ یہ کیا ہوتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ جب آپ نے بات کی دریا کی ہیلتھ کے، اس سے آپ کی مراد کیا تھی اور آپ نے کیا دیکھا؟ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ we wanted to look at the health of the river، ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی آپ کی جتنی بھی سیوریج لائنز ہوتی ہیں یا انڈسٹریل ویسٹ ہوتا ہے وہ زیادہ تر ندی نالوں اور دریاؤں میں اس کو ڈمپ کیا جاتا ہے، کیونکہ کوئی ویسٹ مینجمنٹ، کوئی سیوریج سسٹمز ہمارے ملک میں ہے نہیں ہے سچ۔ تو ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ سب سے پہلے کہ اس دریا کو کتنا گندا کیا جا رہا ہے ان ٹرمز آف ہاؤ مچ وی آر پولوٹنگ دس ریور۔ جب دیکھیں آپ گند، سیوریج اور انڈسٹریل ایفلوئنٹس ڈالیں گے دریا میں تو ظاہر ہے اس کی صحت متاثر ہوگی، اس کے اندر مچھلیاں بھی مریں گی، اس کا پانی گندا ہو جائے گا، وہی پانی پھر ہم آپ کے جو سارا اریگیشن سسٹم ہے، آپ کی جو فصلیں ہیں، آپ کے جو سارے کھیت کھلیان کو انڈس ہی اریگیٹ کرتا ہے۔ تو اب سوچیں کہ وہی جو پانی ہے جو ہماری لائف لائن ہے، وہی ہمیں اس ملک میں کھانا دیتا ہے، غذا دیتا ہے، تو اگر آپ اس کو گندا کر دیں گے تو اس کی تو صحت خراب ہو جائے گی۔ اگر اس کی صحت خراب ہوگی اور ایونچولی وہ مر گیا تو ہماری جو سویلائزیشن ہے اور ہم لوگ بھی ہیں، خدا نہ خواستہ ہم بھی نہ مر جائیں۔ بالکل وجاہت صاحب آپ صحیح بات کر رہے ہیں، اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے، تو
شہری علاقوں میں تو زندگی کی ڈسٹربنس تھوڑے عرصے بعد پہنچتی ہے. سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوتے ہیں وہ ان ڈیلٹاز کے قریب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, جیسا کہ آپ نے خود کہا ماہی گیر ہوتے ہیں. آپ نے شمال سے لے کے جنوب تک سفر کیا, جہاں جہاں یہ ماہی گیر آبادی ہے کہاں کہاں, ایک تو یہ بھی بتائیے گا دیکھنے والوں کو, اور پہلے کے زمانے میں اب کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں یہ کمیونٹی؟ یار ہمارے جو ماہی گیر ہیں بیچارے, ان کی تو بہت ہی بری حالت ہے. آپ کے جو یہ فشر فوکس ہیں, کچھ تو اوبیسلی دریا کے کناروں پہ رہتے ہیں, لیکن کچھ ایکچولی بوٹس کے اندر بھی رہتے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ جو ہمیں پہلی فشر کمیونٹیز, فشر فوک کمیونٹیز نظر آنا شروع ہوئی, وہ چشمہ کے بعد شروع ہو جاتے ہیں. تو چشمہ بیراج سے لے کے تو آپ کے ڈیلٹا تک جو ہیں وہ یہ ماہی گیر یا موہاناز جن کو کہتے ہیں, دا بوٹ پیپل, وہ نظر آتے ہیں, اور منچر لیک میں بھی وہ نظر آتے ہیں. تو ہمیں جو یہ سمجھ آئی کہ بیکاز دریا پولوٹ ہو رہا ہے تو مچھلی کی تعداد بہت کم ہو رہی ہے. مچھلی کی تعداد کم ہو رہی ہے تو ان بیچاروں کو اپنی آمدن میں وہ چیز نہیں مل رہی جو پہلے ملتی تھی, جب مچھلی بہت زیادہ تھی. اور پانی کی گندے ہونے کی وجہ سے اور پانی کے کم ہونے کی وجہ سے ان کو یہ بھی مسائل ہیں کہ ان کو دریا میں زیادہ موو کرنا پڑ رہا ہے. تو ابھی آپ سوچیں کہ موہاناز یوز ٹو بی موسٹلی کانسنٹریٹڈ ان دا سندھ ایریا, اب وہ سندھ کے ساتھ, دریائے سندھ کے ساتھ ٹریول کرتے کرتے اوپر آتے جا رہے ہیں, کیونکہ جہاں پہ ان کو زیادہ پانی ملے گا, جہاں پہ زیادہ اچھی مچھلی ملے گی, تو obviously وہیں پہ جا کے فشنگ کریں گے. ایبسلیوٹلی. اچھا ابوذات, میں اپنی اس کانورسیشن میں آپ کی ٹیم کے ایک اور بہت اچھی پارٹ عافیہ سلام کو بھی انوائٹ کروں گا, ان کو ویلکم کروں گا. عافیہ السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ان. اور عافیہ کا نام ہے بڑا, جب بھی ہم بات کرتے ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے, اس کے پروٹیکشن کے حوالے سے. عافیہ, یہ بڑا زبردست ایکسپیڈیشن رہی ہے. وجاہت سے میں یہی پوچھ رہا تھا کہ انہوں نے کیا کچھ فائنڈ آؤٹ کیا, اور ان کا جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ جی ان ٹریٹڈ جو ویسٹ ہے وہ جب دریا میں ڈالا جائے گا تو کیا ہی ٹھیک رہے گا دریا. کیا کر رہے ہیں ہم اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے؟ کچھ کر بھی رہے ہیں ہم یا نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے, باتیں تو کر رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ابھی اس وقت ہمارے پاس ایک پہلی مرتبہ پراپر ایک پالیسی آئی ہے جو کہ اسی ہفتے اناؤنس ہوئی ہے ہیزارڈس ویسٹ کے حوالے سے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بھی بتایا گیا کہ ہم تو امپورٹ کرتے ہیں, باہر کے دوسرے ممالک جو ہیں وہ ویسٹ ہمارا یہاں بھیجتے ہیں. لیکن اس سے قطع نظر آپ ویسٹ دیکھیے, مختلف قسم کا ویسٹ ہے اور مختلف قسم کے پولیوٹنٹس ہیں جو کہ ہمارے دریا کے اندر ڈالے جا رہے ہیں. اور یہ واحد دریا نہیں ہے, یہ آپ کو تمام واٹر باڈیز میں نظر آتا ہے. دریائے سندھ کے سفر کے دوران ہمیں نظر آیا کہ کس طرح ہر شہر, کوئی بڑا شہر ہو یا چھوٹا شہر ہو, جیسے ہم اگر دیکھیں کہ ہم نے جہاں جہانگیرہ سے ڈالا وہ بے شک دریائے کابل ہے, لیکن ہم دریائے سندھ تک پہنچنا چاہ رہے تھے, تو اس میں ہم نے دونوں اطراف دیکھا کہ اٹک کی طرف بھی اور سامنے اس کے تمام شہروں کا میونسپل ویسٹ جو ہے اس میں آ رہا ہے. نیچے جیسے ہم آتے گئے, سکھر بہت بڑا شہر ہے, اس کے سامنے روڑی ہے, ان کے تمام ڈرینز اس کے اندر جا رہے ہیں. تو یہ تو وہ ایسی واضح چیزیں تھیں جو کہ چھپائے نہیں چھپ سکتی تھیں. وہ آپ اس میں سے گزر رہے ہیں دریا میں سے, تو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر یہ ویسٹ ڈالا جا رہا ہے. اور یہ ویسٹ ڈالنے کا جو ایک سلسلہ ہے یا ایک عادت ہے, یہ آپ دیکھیے کہ جب ہم اور نیچے آتے ہیں اور کراچی جیسے بڑے شہر میں آتے ہیں, تو بے شک دریائے سندھ نہیں ہے, لیکن دریائے سندھ سے جڑا ہوا شہر ہے, کیونکہ کراچی کو پانی دریائے سندھ سے ملتا ہے. لیکن کراچی سے جو بھی ویسٹ ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ سمندر میں جاتا ہے, جو کہ دوسری وہ واٹر باڈی ہے جس پہ ہمارا دار و مدار. تو ویسٹ مینجمنٹ یا ویسٹ کنٹرول یا ان تمام چیزوں کا بے تحاشا اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے متعلق کوئی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہم اپنی لائف لائن کو مار رہے ہیں. یہ سلو پوائزننگ ہے ہماری دریائے سندھ کی, اور دریائے سندھ سے جڑی ہوئی ہر اس چیز کی جس کے اوپر ہم بڑے تاریخی طور پہ فخر کرتے ہیں کہ جی تہذیبیں ہیں, ہمارا لائیولیہوڈ ہے, ہمارا کلچر ہے, ہمارے تمام اس کے ساتھ رومانوی داستانیں جڑی ہوئی ہیں, ہمارے مختلف جو صوفیاں ہیں اس کے قریب آ کے بسے اور وہاں سے انہوں نے لوگوں کو اپنی تعلیمات دی.
تو کسی بھی بیمار واٹر باڈی کے قریب کوئی نہیں آ کے جڑتا. پھر اس کے اندر جو آپ کی آبی حیات ہے، جیسے وجاہت نے ذکر کیا، اس آبی حیات میں صرف وہ نہیں ہے جو کہ جس کا ذکر انہوں نے ابھی کیا کہ جس سے ہمارا روزگار وابستہ ہے، جیسے مچھلی جس کو مہانا پکڑتے ہیں ہم کھاتے ہیں، وہ فوڈ چین کے ساتھ ساتھ یہ اب سائنٹسٹ ہمیں بتا چکے ہیں کہ وہ سارے جو پولیوٹنٹس ہیں وہ ہمارے ٹیبل تک پہنچ چکے ہیں. لیکن اس کے علاوہ دریائے سندھ جو ہے وہ انڈس فلائنگ ڈولفن کا گھر ہے، اور اس کی جو تعداد ہے اس کا دار و مدار بھی اس دریا کی صحت پہ ہے. اور یہ ایک جڑواں انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو دریائے سندھ کے اندر زیادہ انڈس ڈولفن نظر آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ ایک ہیلدی ایکو سسٹم ہے، اور جہاں تعداد کم ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ہم دریا کے ساتھ کوئی اتنی بڑی زیادتی بالکل عافیہ، اور آپ نے بہت اس کو ایپلی پٹ کیا ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا آخر میں وجاہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ظاہر سی بات ہے بڑی 50-55 دن کی آپ کی ایکسپیڈیشن تھی، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. نیکسٹ کیا آپ کا کرنا ہے؟ آپ نے نیکسٹ کوئی ایکسپیڈیشن اگر پلان اور اگر کر رہے ہیں تو مجھے ابھی سے بتا دیں سو دیٹ میں ابھی سے کچھ پلان کر لوں ساتھ کی. نہیں، یہ 45 دنوں کی ایکسپیڈیشن تھی اور ہم نے تقریباً سارے دریا پہ تو نہیں ٹریول کیا کیونکہ کچھ سیکشن سے جو ہمیں چھوڑنے پڑے. تو ابھی تو یہ پلان ہے کہ کچھ سندھ کے اندر سیکشن سے جو ہمیں سیکورٹی کی وجہ سے ہم نے اوائڈ کیا ان کو، اور نارتھ میں کچھ ایسے گورجز تھے جہاں پہ بہت زیادہ وائلڈ ہوتا ہے، جس طرح کے رومدو گورجز کو ہم نے اسکپ کیا. تو ایک تو یہ ہے کہ پہلے واپس جا کے ان سیکشنز کو دوبارہ کے لیے، بیکاز وہ ہماری کیپیبلٹی سے بہت باہر ہے. لیکن یہ کہ سندھ میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جو ہم نے اسکپ کی، ان کو جا کے دوبارہ اسٹڈی کرنا ہے. اور ایکسپیڈیشن جو اگلا ہے وہ ابھی تو ایز سچ کوئی پلان میں نے نہیں کیا، لیکن ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ جتنا ہم نے یہ دریائے سندھ کے اوپر لرننگ ایکسپیرینس ہوا ہے میرا اور میری ٹیم کا، ہم اس کے اوپر ہی بلڈ کریں. ہم مختلف سرکاری اداروں سے بات چیت کریں، ڈیولپمنٹ سیکٹر سے بات کریں، تاکہ کسی طریقے سے سندھ کی صحت کو بہتر کیا جائے. تو اس کے سلسلے میں ہم جو چاہ رہے ہیں کہ ہم سیمینارز کریں یونیورسٹیز میں جا کے، اسکولوں میں جا کے. ہم نے دریا کو اون کرنا ہے، اور جب ہم اسی وقت اون کریں گے جب ہمیں دریا کے بارے میں پتہ ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے دریائے سندھ اور باقی دریاؤں کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں ہیں، اور یہی ہمیں انفارمیشن. بالکل وجاہت صاحب بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور یہی وہ انفارمیشن ہے جو ہمیں اپنے لوگوں تک پاس آن کرنی ہے کہ ہمیں اپنے دریاؤں کو محفوظ کرنا ہے. ابھی ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے اس پر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جو ہماری سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اسکن، اس کو ہم یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ بھی چہرے پہ تو ہم کافی زیادہ فوکس کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. خاص طور پہ یہ جو موسم ہے اس وقت جو کہ گرم بھی ہے اور تھوڑا سا ڈیمپنس بھی ہے، بارش آدھی ہو رہی ہے آدھی نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ایک جو ہے وہ عجیب سی فضا ہو جاتی ہے. اور اس میں پھر اسکن کے ساتھ کیا تمام تر مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تر و تازگی نہیں رہتی ہے، اسکن ڈرائی بھی رہتی ہے، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر دانے وغیرہ ہو جاتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے جب اگر ہم لمبے عرصے تک خیال نہیں رکھیں تو پھر وقت سے پہلے اس پہ جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. اب ان سب مسائل کو دور کیسے کیا جائے اور کس طریقے سے اس کو ہیلتھی رکھا جائے. ڈاکٹر بلقیس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو، آپ لوگوں نے بلایا. ایک بڑا اہم یہ مدعا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اس میں ہم کرتے یہ کہ ہم اوپر سے تو ہم کافی زیادہ کچھ کر لیتے ہیں نا، لیکن انٹرنلی ہماری اسکن کو اتنا زیادہ نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے آبویسلی پولیوشن سے، پہلی چیز. دوسرا، خود بھی ہم خیال نہیں رکھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس 3 بار دھو لیا اور دیٹس اٹ. تو اس موسم میں رہتے ہوئے کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنی جلد کے ساتھ کہ وہ صحت مند رہے؟ سب سے پہلے غذا کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جو کھائیں گے وہی نظر آئیں گے. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو صرف اپنی زبان کا چٹخارا پسند ہوتا ہے، وہ ہر موسم میں جنگ سے کھا رہے ہوتے ہیں، ایک قسم کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس موسم کے فروٹس کون سے ہیں. تو آپ دیکھیں میلن فیملی بھی ہے اس موسم میں، ایپریکاٹ ہے، آلو بخارے ہیں،
یہ ساری چیزیں یہ آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ رکھنے میں آپ کی مدد کرتی ہے. کیونکہ جیسے آپ نے کہا اس وقت جب بارشوں کا موسم ہوتا ہے تو چپچپا سا ہو جاتا ہے اسکن, اور ایسا لگتا ہے جیسے کہیں آئل بہت آ رہا ہوتا ہے اور کہیں آئل آ ہی نہیں رہا ہوتا ہے. ہر اسکن ریئیکٹ کرتی ہے موسم کے حساب سے. کچھ کی اس موسم میں اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے, کچھ کی آئلی ہو جاتی ہے, کچھ کی کمبینیشن ہو جاتی ہے. ٹی زون جو ہے وہ آئلی ہو جاتا ہے, باقی ڈرائی ہو جاتا ہے. تو بجائے لگانے کے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں. یہ موسم جس میں آپ کو پسینہ زیادہ آتا ہے, تو اسی موسم کے آنے سے پہلے جو فالسے آ جاتے ہیں, پھر ابھی جامن ہے, پھر ایپریکاٹ ہے, یہ فروٹس جو ہے نا سیزنل فروٹس, آم پھلوں کا بادشاہ, یہ ضرور کھائیں بھی. اور اسی سے میں ماسک بنانا بتا دیتی ہوں. ایک کمبینیشن اسکن کے لیے ہے, اور اگر آپ کی ڈی ہائیڈریٹ اسکن ہے اور آپ کی اسکن پہ پگمنٹیشن ہے, آئلی ہے, کچھ بھی ہو, تو آپ یہ ماسک آرام سے لگا سکتے ہیں. پیچ ٹیسٹ کر لیجئے گا, ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آم کی گھٹلی لینی ہے, اور پھر اس میں دہی اور مینگو پلپ, اور یہ تینوں چیزیں ایکول آپ ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح بلینڈ کریں. اس سے کیا ہوگا, آم کی جو گھٹلی آپ نے ڈالی ہے, مینگو سیڈ آئل ہوتا ہے وہ اس میں آ جائے گا. اسکربنگ مائلڈ ہوگی, لیکن آپ کے اوویس اسکن کو اسکرب کرنے کی ضرورت ہے, ڈیڈ اسکن کو نکالنے کی ضرورت ہے. تو بلیک ہیڈس وائٹ ہیڈس جو ہیں اس میں بھی فائدہ ہو جائے گا. یہ تینوں چیزوں کو بلینڈ کیجئے. بلینڈ کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے اس کو لگائیے, 10 سے 15 منٹ کے لیے لگائیے, پھر ٹھنڈے پانی سے دھو لیجئے. جب بھی آپ اپنی اسکن کو ٹریٹ کریں فوراً پھر یو وی ریزز میں نہ جائیں, چولہے کے پاس نہ جائیں, اور پھر کوئی کیمیکل چیز نہ لگائیں. جیسے آپ نے اس کو ٹریٹ کر آپ کہیں گے میں جلدی سے سن بلاک لگا کے باہر چلی جاؤں, تو یہ نہ کریں, کیونکہ آپ نے اسکن کو ایک فوڈ دیا ہے, اس کو ایک خوراک دی ہے. تو اسکن فوڈ کو ایبزارب ہونے میں ٹائم لگتا ہے. آپ اس کو اگر ہٹا بھی دیتے ہیں تو آپ کے پورس کے اندر وہ جا چکا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا ٹائم دیجیے, 1-2 گھنٹے بعد پھر آپ اپنا اگر کوئی میک اپ کرنا ہو یا کہیں جانا ہو تو آپ جائیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز ہے. اگر اس موسم میں کسی کی اسکن بہت زیادہ آئلی ہوتی اور آئلی ہونے کی وجہ سے دانے نکلتے ہیں, تو آپ کے گھر میں گرین ٹی تو ہوتا ہے, بالکل, آپ گرین ٹی کو ابالیں یا ایک ساشے لیا, اس میں کھولتا گرم پانی ڈال دیا, ایکسٹریکٹ نکل آیا, آپ کی دوا تیار ہو گئی. ارے واہ. آپ نے ٹھنڈے پانی سے چہرے کو صاف کیا اور آپ اچھی طریقے سے اس کا اسپرے کریں اور اس کو ٹیپ کریں. آپ دیکھیں گے کہ آئل بھی کنٹرول ہوگا نیچرلی. آپ کا وہ آئل جو آپ کو ضرورت ہے وہ نہیں ڈیمیج ہوگا, اور جو ایکسیسو آئل آ رہا ہے وہ کنٹرول ہوگا. پورز جو ہے وہ منیمائز ہوں گے, آپ کی اسکن گلو کرے گی. چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز ہیں, کر لی جائے تو بہت اچھا ہے. اچھا آپ, ایک چیز یہ کہ ایک تو ہم آبویسلی کراچی سے تھوڑا سا اگر باہر نکلیں, ابھی بہت سارے لوگ ابھی عید آ رہی ہے تو ابھی جائیں گے اوپر ناردرن ایریاز میں, ڈرائی زون میں. ہاں, وہ ڈرائی زون میں. ایک تو یہ, دوسرا ہے کہ وہاں پہ اس شہر کے مقابلے میں اتنا زیادہ اچھا ویدر ہوتا ہے, ڈائریکٹ ریز بھی آپ کو مل رہی ہوتی ہیں, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صبح صبح جی آپ بیٹھ جائیں تو بال آپ کے بڑے اچھے ہو جاتے ہیں. بڑے لوگ وہاں سے ٹین ہو کے آتے ہیں, شکایت کرتے ہیں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. میں چاہوں گا ذرا بتائیں کہ یہ برا ہوتا ہے یا پھر یہ اچھا ہوتا ہے اسکن کے لیے؟ اچھا دیکھیے, سب سے پہلے اگر آپ سورج کی روشنی صبح صبح جیسے 6 بجے سے 9 بجے تک کی روشنی میں آپ جاتے ہیں اور آپ 5 منٹ بھی اس سورج کی روشنی میں بیٹھتے ہیں, تو آپ کے کینسر سیلز جو ہیں آپ کی باڈی میں ڈیولپ ہو رہے ہیں, تو وہ ڈسٹروائے ہونا شروع ہوتے ہیں. نمبر 1, سب سے پہلے ہیلتھ بینیفٹ آپ کو یہ ملتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا, ٹیننگ آپ اپنی وجہ سے ہو رہے ہیں نا, آپ ڈرائی زون میں گئے تو آپ کو سن بلاک وغیرہ لگانا ہے. اچھا وہاں نیچر نے کیا دیا ہے, وہاں اللہ غفور الرحیم نے بڑا انصاف کیا ان لوگوں سے. میں خود چترال کی ہوں, وہاں ایپریکاٹ ہے, ایپریکاٹ کرنل آئل بھی ہے. آپ آفٹر سن تھیراپی کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو سن اسکرین جو آپ نے لی ہے وہ اس یو وی ریزز کو مقابلہ نہیں کر پا رہا. آفٹر سن تھیراپی وہاں پر ایپریکاٹ ہے. آپ نے 3 سے 4 لیے, دہی آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ دہی لے لیں, اگر آپ کو دودھ سوٹ کرتا ہے تو آپ دودھ کا استعمال کریں, بلینڈ کریں, آپ کی کریم بن گئی. اچھی طریقے سے لگائیں 1 گھنٹے کے لیے, چہرہ دھو لیں, ٹیننگ غائب ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں آفٹر سن تھیراپی. ہمارے یہاں آفٹر سن تھیراپی بھی نہیں, کیونکہ اتنے تھک جاتے ہیں لوگ, گھوم کے وہ سو جاتے ہیں. مطلب آپ اپنی اسکن کو ٹائم دیں تو اس سے آپ کی اسکن اچھی ہو جائے. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں, اور کہنا یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں نا, یہ آگے کے لیے
बड़ी कारगर साबित होती हैं। तो वो लोग जो कि घूमने फिरने भी जा रहे हैं वो सिर्फ ये ना करें कि वो घूमो फिरो थक के सो जाएं, बल्कि अपनी स्किन का भी ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं ज़रा। सजने संवरने के लिए खूबसूरत मलबूसात के साथ साथ जो आपका मेकअप होता है और जो अच्छा हेयर डू होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है। फ़ैशन और मेकअप इंडस्ट्री वैसे बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और हर गुज़रते वक्त के साथ इन चीज़ों की अहमियत में होता जा रहा है इजाफ़ा। जिस तरह कपड़े मौसम की मुनासबत से पहने जाते हैं उसी तरह मेकअप भी हर मौसम में अलग होता है। आजकल किस तरह के मेकअप का ट्रेंड चल रहा है ये हम जानते हैं। आज हमने अपने शो में इन्वाइट किया है ब्यूटी एक्सपर्ट नायाब ज़ीशान को। नायाब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन से गुफ्तगू करने के लिए। मुझे बताइएगा कि आजकल का जो मौसम है एंड उसके हिसाब से ईद भी आती जा रही है, व्हाट्स ट्रेंडिंग इन? आजकल बस ट्रेंड चल रहा है डिफरेंट। पहले ज़माने और थे, अब ज़माना और है। पहले मेकअप बहुत डार्क टोन में किया जाता था, आजकल मेकअप बिल्कुल न्यूड्स चल रहे हैं, बहुत लाइट मेकअप चल रहा है। ऊपर से हमारा एटमॉस्फेयर इतना गर्मी, पसीने और इस सारे एटमॉस्फेयर में इतना डार्क मेकअप वैसे ही सूट नहीं करता। तो मेकअप आजकल सॉफ्ट चल रहा है, लिपस्टिक भी सॉफ्ट चल रही है। अगर आई मेकअप बहुत डार्क है तो लिपस्टिक सॉफ्ट है, अगर लिपस्टिक सॉफ्ट है तो फिर आई मेकअप थोड़ा सा डार्क है और थोड़ा सा शिमरी। और डिपेंड करता है क्लाइंट पे भी कि क्लाइंट को क्या चाहिए, उस वक्त उसकी मर्ज़ी क्या है। और ट्रेंडिंग में तो आजकल सॉफ्ट मेकअप न्यूड्स में जा रहा है, बहुत सॉफ्ट सा पिंकिश में, न्यूड कलर्स में, स्किन टोन्स में, नो मेकअप लुक आप उसको कह सकते हैं। यानी कि वो जो एक होता था ना पहले भारी भरकम सा और अपने आप को, मैं चाहूँगा कि नायाब इस पे ज़रा लोगों को प्लीज़ वो गाइड करें कि हमारे यहाँ खूबसूरती की अलामत समझा जाता है बहुत ज़्यादा भारी भरकम मेकअप, ऐसा नहीं है, ये ज़रा इस पे ज़रा गाइड करें। देखिए लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस तो आ रही है। मतलब अगर आप 10 साल पीछे चले जाएं तब का मेकअप उठा लें और अब का मेकअप में उठा लें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम लोग भी हैं, मतलब इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। हम लोग पहले कंसल्टेशन करते हैं एक ब्राइड के साथ, एक क्लाइंट के साथ। आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, तो ब्यूटी एक्सपर्ट, जिसमें हम पहले उसका माइंडसेट देखते हैं कि वो चाह क्या रहा है, मतलब ब्राइड क्या चाह रही है, मॉडल क्या चाह रही है और उसको किस किस्म का मेकअप चाहिए, ये उसको लुक कौन सी चाहिए। अगर देखें अगर उसका ड्रेस इतना डार्क है और वो उसी डार्क में डार्क मेकअप करवाना चाह रही है, ना तो वो ट्रेंडिंग में और ना वो अच्छी लगेगी। अब वो चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं। आप जितना अपनी स्किन को हेल्दी रखेंगे, आप जितने अच्छे लगेंगे, आपका मेकअप भी उतना अच्छा लगेगा। आप उस पर हल्का सा भी मेकअप करते हैं, आपकी लुक्स निकलती हैं। आप बहुत शार्प मेकअप करने से आप अपनी एज से भी बड़े लगते हैं, ठीक है। और मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ब्यूटी को इन्हांस करना चाहिए, ना कि आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करते, ठीक है। आप इंसान अल्लाह ताला ने सबको ही खूबसूरत बनाया, आप उसको हल्का सा टचअप करें, आप उसी में ही इतने खूबसूरत लगें कि आपको इतनी आर्टिफिशियल चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरा, मैं खुद पर्सनली मतलब आई डोंट लाइक रेड कलर लिपस्टिक एंड डार्क कलर्स। तो लाइट एंड सॉफ्ट मेकअप में आपकी लुक्स जितनी अच्छी लगती हैं, आप यंग लगते हैं, एक्चुअली यंग लगते हैं। और कुछ एजेड लोग भी आते हैं, कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो मेकअप हमें डार्क स्मोकी आइज चाहिए, हमें रेड लिपस्टिक चाहिए, और छोटी एज के होते हैं बट अपनी एज से बड़े लगने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ मेकअप। तो मेकअप आपको थोड़ा सॉफ्ट, जितना आप सॉफ्ट देंगे आप अपनी लुक को यंग रखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको सूट क्या करता है। अच्छा नायाब, अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम फोकस करें, ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, आपने देखा होगा मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कहा दिया जाता है कि जी आप ये, क्योंकि मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए आप भी ये करें। कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक क्लाइंट के लिए या एक प्रोडक्ट यूज़र के लिए कि वो इन चीज़ों पे डिपेंड ना करे बल्कि ख़ुद देखे कि उसको क्या चीज़ सूट करती है? देखिए एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट मैं हर पेशेंट को, हर क्लाइंट को एक ही बात करती हूँ कि मार्केट में पड़ी हुई हर चीज़ आपके लिए नहीं बनी हुई, आपको ज़रूरी नहीं है। एक तो सबसे पहली बात मैं मेंशन करूँगी, अपने हर शो में मेंशन करती हूँ, मैं अपने क्लिनिक में भी, कि देखें हम लोगों को ना फोबिया है रंग गोरा करने का, कि हम गोरे हो जाएं किसी तरीके से, ठीक है। अब वाइटनिंग के नाम पे हमारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं लोग आंख बंद करके परचेज कर रहे हैं कि हम बस गोरे हो जाएं।
कोई क्रीम, कोई फेस वॉश, कुछ भी एनीथिंग जिस पे वाइटनिंग लिखा होगा, क्लाइंट जाएगा और कहेगा हाँ ये बहुत अच्छा है, ठीक है, आप वाइटनिंग क्रीम लगा रहे हैं, फिर उसके बाद आप कोई सनब्लॉक यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे। और अच्छा मेकअप प्रोडक्ट्स भी इसी तरह ही हैं। अगर आप मेकअप लेने जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये प्राइमर आपकी स्किन को सूट करे, ज़रूरी नहीं है कि ये फलां ब्रांड का मेकअप आपको सूट करे। मैं किसी भी महंगे ब्रांड को रेकमेंड नहीं करती, ना सस्ते ब्रांड को। जो चीज़ आपकी स्किन को सूट करता है वही सबसे बेस्ट है। अब उसके लिए आप किसी ब्यूटी एक्सपर्ट से मशवरा करें, किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा करें, फिर उसके बाद कोई चीज़ परचेज करें। अदरवाइज तो देखिए स्किन तबाह हम अपने हाथों से करते हैं। हमारे डेली बेसिस की रूटीन्स इतनी ख़राब है कि हम लोग मूड होके सारा दिन भूल जाते हैं कि अब हमने इस पे कुछ करना भी। बिल्कुल ठीक। फिर हमारा एटमॉस्फेयर इतना गंदा है, धूप इतनी ज़्यादा है, गर्मी है, पोल्यूशन है, हमारे पोर्स ओपन हुए होते हैं, हमारी स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है वो वैसे ही डेड होती है। तो ऐसे ट्रीटमेंट्स करवाएं जिससे आपकी स्किन भी हेल्दी रहे, ऐसे फेशियल्स करवाएं जिससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। दूसरा, ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें वाइटनिंग, जिसमें मर्करी, जिसमें स्टीरॉइड्स कम हो, इनको फिर अवॉइड करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया नया आप हमारे साथ मौजूद।